الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ جو کورونا کے مرض میں فوت ہو کیا وہ شہید کے حکم میں ہوگا، اور اسے غسل دینے کی صورت کیا ہوگی، اور اس کی نماز جنازہ کیسے ادا کی جائے گی؟ تو گزارش یہ ہے کہ جو کورونا کے مرض میں فوت ہو وہ شہید کے حکم میں ہوگا یا نہیں، اس بارے میں فیصلہ کن رائے دینا بہت مشکل ہے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بہت سے علماء کرام نے کورونا کے مرض میں فوت ہونے والے کو شہید شمار کیا ہے۔ ان علماء کرام میں جنہوں نے کورونا کے مرض میں فوت ہونے والے کو شہید کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک نمایاں نام شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کا ہے، جو مدینہ منورہ کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عالم ہیں، جن کی عمر 90 سال کے قریب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو کورونا کے مرض میں فوت ہو امید ہے کہ وہ شہید کے حکم میں ہوگا۔ شہید کے حکم میں کیوں ہوگا؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک وبا ہے، تو جیسے طاعون ایک وبا ہے یہ بھی ایک وبا ہے، اس لیے جو اس وبا کی وجہ سے فوت ہوگا، اس وبا میں فوت ہوگا، وہ شہید کے حکم میں ہے۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ والمبطون، کہ میری امت کے شہداء 5 طرح کے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو پیٹ کی کسی بیماری کی وجہ سے فوت ہو۔ تو بہرحال جو کورونا کے مرض میں فوت ہو اس کے بارے میں ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے شہید کا حکم دے دے اور اس کے گناہ معاف فرمائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کورونا کے مرض میں فوت ہو اسے غسل دینے کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان فوت ہو، کسی بھی وجہ سے فوت ہو، اسے غسل دینا واجب ہے۔ اسے غسل دینا واجب ہے۔ اس کے کئی ایک دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں، اور اس میں یہ آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا تو آپ کے ساتھ حج کرنے والوں میں سے ایک شخص میدان عرفات میں اپنی اونٹنی سے گر گیا اور فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اغسلوہ بماء وسدر، کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، وکفنوہ فی ثوبیہ، اور اسے اس کی دونوں چادروں میں کفن دے دو۔ تو یہاں پہ آپ نے غسل دینے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمان میت کو غسل دینا واجب ہے۔ لیکن اگر کسی میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وقت کی حکومت اس میت کو غسل دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ کیوں اجازت نہیں دیتی؟ اس کے بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جس مرض کی وجہ سے یہ فوت ہوا ہے وہ متعدی مرض ہے، اس لیے ہم اس کو غسل دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یا مسلمان اطباء، مسلمان ڈاکٹر یا غیر مسلم ایسے ڈاکٹر جو قابل اعتبار ہوں، قابل اعتماد ہوں، ان کی یہ رائے ہو کہ اس میت کو غسل دیں گے تو غسل دینے والے کے بارے میں خطرہ ہے کہ جس مرض کی وجہ سے یہ فوت ہوا ہے وہ مرض غسل دینے والے تک منتقل ہو جائے گا۔ یا پھر حکومت میت کو اس کے وارثوں کے حوالے اس شکل میں کرتی ہے کہ اسے کسی پلاسٹک کی شیٹ میں لپیٹ دیا گیا ہے اور پھر کسی لکڑی کے ڈبے میں ڈال دیا گیا ہے اور ڈبے کو بند کر دیا گیا ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر ظاہر ہے
کہ انسان اس چیز کا مکلف نہیں ہے جو اس کے بس میں ہو، جو اس کے اختیار میں ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ تغابن میں ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اللہ کے واجب کردہ احکام پہ عمل کرو، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے دور رہو، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دے دوں تو اس چیز پہ اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو۔ تو جب میت کو غسل دینا ممکن نہ رہے تو ظاہر ہے کہ یہ چیز انسان کے بس میں نہیں ہے، تو پھر اسے غسل دیے بغیر ہی نماز جنازہ کے لیے لایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ یہاں پہ یہ گزارش کر دوں کہ اگر غسل دینا ممکن نہ ہو لیکن تیمم دینا ممکن ہو تو پھر اس کو تیمم دیا جائے گا، تیمم کرایا جائے گا۔ تیمم کرانے والا اپنے ہاتھ زمین پہ مارے اور پھر جو اس کے ہاتھوں کو مٹی لگی ہے اس پہ ہلکی سی پھونک مارے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ میت کے چہرے اور اس کی ہتھیلیوں پہ پھیر لے تاکہ اس کا تیمم مکمل ہو جائے۔ یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر میت کو احتیاطی تدابیر اختیار کر کے غسل دینا ممکن ہو تو واجب یہ ہے کہ اسے غسل دیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر غسل دینے والا حفاظتی دستانے پہن لے اور اپنے چہرے پہ ماسک پہن لے اور ایسی مزید حفاظتی تدابیر اختیار کر لے جنہیں اختیار کرنے کے بعد اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہو تو پھر واجب یہ ہے کہ اسے غسل دیا جائے۔ لیکن جب غسل دینا کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں ممکن نہ ہو، وقت کی حکومت اجازت نہ دے، مسلمان قابل اعتبار ڈاکٹر اجازت نہ دیں، یا غیر مسلم وہ ڈاکٹر جو قابل اعتبار ہوں، قابل اعتماد ہوں، وہ اجازت نہ دیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر تیمم دینے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر تیمم دینا بھی ممکن نہ ہو، تیمم کرانا بھی ممکن نہ ہو تو پھر غسل اور تیمم کے بغیر نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ جہاں تک تعلق ہے نماز جنازہ کا، تو نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ مسلمان شریک ہوں اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے جنازے میں شریک ہو کے دعائیں کریں۔ جنازہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی ایسی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک وہ حدیث ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جس مسلمان میت کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہوں اور شرک کرنے والے نہ ہوں تو اس میت کے حق میں شفاعت کریں، اس کے حق میں دعائیں کریں، اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر وقت کی حکومت اس میت کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دے، چند لوگوں کو اجازت ملے، تو پھر باقی لوگ کیا کریں؟ تو پھر باقی لوگوں کو چاہیے کہ صبر کا مظاہرہ کریں اور بعد میں اس میت کی قبر پہ پہنچ کر اس کا نماز جنازہ ادا کر لیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا کرنا ثابت ہے۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب وہ فوت ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی، مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ فوت ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ نے کہا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ آپ اس کی قبر پہ تشریف لائے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، اور اس موقع پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قبریں تاریک ہوتی ہیں، ان قبروں میں بہت اندھیرا ہوتا ہے۔ جب میں کسی میت کا جنازہ ادا کرتا ہوں، کسی کی نماز جنازہ میں پڑھتا ہوں، تو میرے نماز جنازہ ادا کرنے کی وجہ سے یہ قبریں منور ہو جاتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو
کورونا کے مرض کی وجہ سے فوت ہو، بہت سے علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ امید ہے کہ ایسا شخص شہید کے حکم میں ہوگا۔ نمبر 2، اسے غسل دینے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، لیکن اگر اسے غسل دینا ممکن نہ ہو تو تیمم کرانے کی کوشش کی جائے، اور اگر تیمم بھی کرانا ممکن نہ ہو تو پھر صبر کا مظاہرہ کیا جائے اور اس کی نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں اور اس کے حق میں دعائیں کریں۔ لیکن اگر اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت نہ ملے، محدود لوگوں کو اجازت ملے، تو باقی لوگوں کو چاہیے کہ بعد میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں۔ واللہ تعالی اعلم۔